ٹیکس ہاؤس مظفر گڑھ کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ محمد عابد رضا بودلہ، چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفس ملتان نے افتتاح کیا۔ ٹیکس ہاؤس کی افتتاحی تقریب کے موقع پر اطہر اقبال ایڈیشنل کمشنر ڈیرہ غازی خان، عبدالرشید ان لینڈ آفیسر مظفر گڑھ، سعید اقبال فاروقی انسپیکٹر انکم ٹیکس مظفر گڑھ، طارق خان سپرنٹینڈنٹ انکم ٹیکس مظفر گڑھ، انجمن تاجران سے سرپرست جاوید اختر ملک، ضلعی و مرکزی صدر سید امیر حسن، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری عامر سلیم شیخ، ریاض الدین صدیقی صدر کریانہ ایسوسی ایشن، ملک اجاز احمد اور ٹیکس ہاؤس کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ شکریہ ادا کریں، ان سے بات چیت کریں۔ جناب عبدالرشید صاحب ان لینڈ ریونیو آفیسر ٹیکس ہاؤس مظفر گڑھ۔ سب سے پہلے میں اس افتتاحی تقریب کے آنریبل چیف گیسٹ عزت مآب جناب محمد عابد رضا بودلہ صاحب، چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفس ملتان کو مظفر گڑھ ٹیکس ہاؤس پر آمد پر دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ڈی جی ہر رینج کے افسران، انجمن تاجران کے معزز ممبران اور ٹیکس بار مظفر گڑھ کے معزز وکلاء و دیگر حضرات کا بے حد ممنون ہوں۔ جناب ڈائریکٹر اطہر صاحب۔ اس تمام جدوجہد میں وہ تمام تر ہمارے محسنین جنہوں نے اس پروجیکٹ کے لیے کام کیا، یہ موقع ہے کو یاد کرنے کا، جس میں انصر جاوید صاحب ڈائریکٹر جنرل یہاں کے تھے، جنرل یاسین صاحب ہمارے ممبر ٹیم تھے، ڈاکٹر ارشاد صاحب ڈاکٹر نقویات اور غلام قادر حسین صاحب جو اس پروجیکٹ میں رہے اور ان کی کاوش میں پروجیکٹ شروع ہوا اور بعد میں عابد رضا بودلہ صاحب کی فائل تک میں پہنچا۔ اس پروجیکٹ میں ٹوٹل کاسٹ آئے گی وہ 2 کروڑ کی ہے۔ اس کی کنسٹرکشن پہ 60 لاکھ کی زمین کی 6 کنال، فاؤنڈیشن جو اس کی بنائی ہے وہ 3 سٹوری بلڈنگ کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے جو بھی ضرورت ہوگی تو اس کے اوپر 2 سٹوریاں اور بن جائیں گی اور ہماری فیوچر ریکوائرمنٹ کے لیے یہ کافی رہے گی۔ فی الحال جو اس بلڈنگ میں ہمارے پرابلم ہیں، ایک تو پانی کا مسئلہ ہے، زیر زمین پانی جو ہے نا وہ کافی بھاری ہے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے یہاں پہ RO پلانٹ لگائیں یا جو میٹھے پانی کی سپلائی لائن جا رہی ہے اس سے ہم پانی لے سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ گاڑیوں میں پارکنگ فلڈ کوئی نہیں ہے، اس کے لیے چیف کمشنر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں کوئی ہماری ہیلپ کریں۔ اور تیسرا ہے کہ اس بلڈنگ کی ابھی تک ITMS سافٹ ویئر کے ساتھ آپریشن نہیں ہو سکی، تو اس میں انہوں نے ممبر IT کو لکھ بھی دیا تھا، اب کوشش ہے کہ اس معاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کریں۔ میں انجمن تاجران میں سے جناب شیخ عامر سلیم صاحب جو ان کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی ہیں، ایڈیشنل ان کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں صوبہ پنجاب کے انجمن تاجران کے، اور ادھر مظفر گڑھ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، میں ان کو تکلیف دوں گا کہ وہ انجمن تاجران اور آفس کا جو رویہ ہے یا جو بھی وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آ کر اس فورم پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور اپنے انجمن تاجران کی نمائندگی کریں۔ جناب شیخ عامر سلیم صاحب۔ آج کا یہ ایک خوبصورت پروگرام ٹیکس ہاؤس کی افتتاحی تقریب جو مظفر گڑھ میں منعقد کی جا رہی ہے، خوبصورت، مختصر اور بہت پیاری۔ اس کے مہمان خصوصی قابل صد احترام جناب عابد رضا بودلہ صاحب، چیف کمشنر RTO ملتان، ڈاکٹر اسحاق اطہر صاحب، ایڈیشنل کمشنر DG خان، ان لینڈ ریونیو آفیسر مظفر گڑھ عبدالرشید صاحب، ساتھ ہی DG خان سے آئے ہوئے ان لینڈ ریونیو آفیسر صاحب اور لیہ سے آئے ہوئے شہاب اکبر صاحب، اور مظفر گڑھ کی تمام ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور عابد رضا بودلہ صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ آج اس تقریب کو 4 چاند لگانے کے لیے وہ ہمارے ضلع مظفر گڑھ میں تشریف لائے۔ ساتھ ہی میں عابد رضا بودلہ صاحب کو، اسحاق اطہر صاحب کو یہ بتاتا چلوں
کہ مظفر گڑھ میں ٹیکس کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوئی ان لینڈ ریونیو آفس کی طرف سے سب سے پہلے ان لینڈ ریونیو آفیسر کے بہاف پر سعید اقبال فاروقی صاحب نے اور طارق خان صاحب نے جو کہ آفس سپرنٹینڈنٹ ہیں ہمیں ہمیشہ آن بورڈ لیا اور آنے والے نئے افسران سے فیلڈ فور ہماری میٹنگز ارینج کی، مارکیٹس میں، دفاتر میں، جہاں جہاں ایف بی آر کی طرف سے نئے احکامات آتے رہے انہوں نے ہمیشہ آن بورڈ لیا، ہمیشہ مشاورت کی، ان کی طرف سے، ان کے دفتر کی طرف سے، ان کے جو بھی نئے آنے والے افسران تعینات ہوتے رہے ہمیشہ ان سے ملاقات میں پہل کرانے میں ان کا بے حد کردار رہا، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ کبھی بھی ٹیکسوں کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ ایک محب وطن کو اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے ٹیکس دینا ضروری ہے۔ ٹیکسوں کے بغیر کبھی بھی یہ ملک اور یہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ جب تک ریونیو اکٹھا نہیں ہوگا ملک ترقی کیسے کرے گا، ملک کے اخراجات کیسے چلیں گے؟ ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ ایف بی آر کے ملازمین، ایف بی آر کے افسران تاجران کے ساتھ، ٹیکس گزاروں کے ساتھ ہمیشہ پیار والا رویہ رکھیں، اور کمی ہے تو ملک میں ہمارے رویوں کی کمی ہے۔ ہمارے ملک میں جب بھی کبھی آفت آتی ہے یہ تاجر برادری ہی ہوتی ہے سب سے پہلے ملک کے لیے امداد دینے میں پیش ہوتی ہے۔ زلزلے کے خدا نخواستہ کوئی آفت آ جائے ملک میں، سیلاب کی آفت آ جائے یا کوئی اور واقعہ ہو جائے تو ہماری تاجر برادری بڑھ چڑھ کر دیتی ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ رویوں میں پیار ہو، بٹھا کر تاجر تنظیموں کو اعتماد میں لے کر تاجر دوست پالیسیاں بنائی جائیں تاکہ ملک میں زیادہ سے زیادہ ٹیکس کا کلچر فروغ پا سکے۔ مان یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں ایک مرتبہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ضلع میں تشریف لے کر آئیں۔ ہم آج ان لینڈ ریونیو محکمے کی طرف سے اپنے ضلع کے بیاہ پر ان کے میزبان بھی ہیں۔ ہم آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ساتھ میں مظفر گڑھ کی جو دفتر ہے، عبدالرشید صاحب کی جو ٹیم ہے، سعید فاروقی صاحب، طارق صاحب اور دوسرے جتنے دیگر ملازمان اس محکمے کے اس دفتر کے ہیں، ہم تمام کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کو اس نئی بلڈنگ کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ شکریہ۔ لاون مبارک، خوشیاں دے سب رنگ لاون مبارک، سادہ مان آ کے ودھاون مبارک۔ خوشیاں دے سب رنگ لاون مبارک، سادہ مان آ کے ودھاون مبارک۔ تو افسر سادہ بھیراواں دے وانگوں سارے دفتر تیرا آون مبارک۔ جناب عابد رضا بودلہ صاحب آپ کی تالیوں میں بھرپور تالیوں میں جناب محمد عابد رضا بودلہ صاحب کھڑے ہو کر استقبال کریں، چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفس ملتان۔ آپ لوگوں کی محبت سٹارٹ جو ہے وہ اس چیز سے ہوتی ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا تعلق مظفر گڑھ کے ساتھ بہت پرانا ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ اوائل جوانی میں میں یہاں پہ ایز اسسٹنٹ کمشنر رہ کے گیا ہوا ہوں، اور سن آف سوائل والی جو بات میرے لیے ملتان میں ہوتی ہے وہ مظفر گڑھ کے لیے بھی ویسی ہی ہے، اور بلکہ یہ ساری دھرتی اور جتنا پیار ہے، جس طرح طارق نے جتنے دوڑے آکھے شاید کوئی میں کوئی ایک اندازہ ہویا تو میں جناب سارے مظفر گڑھ کی نظر کر رہا یہاں سی میں کو آندے کوئی نہیں، کیونکہ سارا جڑا کام ہے وہ بڑا ہی اوکھا تے دکھا ہے سی، اور چند چاس ہے اسا کہنا ہے تشریف تاری مہربانی سے۔ یہ محبت تھی، پیار تھا، شہر کے بالکل ہارٹ آف سٹی ہم ہوتے تھے، ریلوے روڈ تھا وہ، اور حقیقتاً اتنی اچھی یادیں ہیں کہ میں نے ایک سال گزارا یہاں پہ، اور یہ چیف بن گیا ہوں یہاں پہ۔ کاش میں اس سے بھی زیادہ لٹا سکوں آپ لوگوں کے لیے، تو میرے لیے آنر ہوگی، عزت ہوگی یہ۔
جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ماں کا ایک رول ہے یا جو کچھ بھی ہے ماشاءاللہ، اور اس ماں کے ساتھ ساتھ ہماری جو دوسری ماں ہے وہ تاجران ہے، اور انہی کے ساتھ مل کے تو یہ چلتا ہے۔ صحیح کہا شیخ صاحب نے کہ یہ ریونیو اور پیسے اور روپے کے بغیر تو کوئی چیز ممکن نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، کیونکہ جو ہم پیسہ ادا کرتے ہیں وہ سیولائزیشن کی، تہذیب کی وہ ایک چھوٹی سی قیمت ہے جو ہم آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہم پے کرتے ہیں، سب کے لیے۔ مجھے اور زیادہ اس سے خوشی ہے کہ جی مجھے کبھی مظفر گڑھ سے کوئی، حالانکہ ریتلا علاقہ ہے، تتی ہوا نہیں آئی سی، نہ سٹاف کی طرفوں آئیے سی، نہ تاجران کی طرفوں آئیے، اور ہون بھی یعنی کہ میں ایک بھی یعنی کہ ٹیکس والوں کا کام جہاں ہے سی وہی ہے کہ ول 3 ستمبر آنے والا ہے سی، ول گوشت والوں کا جہاں ہے سی ٹائم ہے، آپ لوگوں نے اسی طریقے سے گوشت وارے جو ہے، میرا خیال ہے کہ 30 سے بعد یہ ڈیٹ نہیں بڑھے گی۔ میں ایک دفعہ اس کو اور زیادہ کلیئر کر کے جاتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے وکلا حضرات بھی، تاجر حضرات بھی، اور میرے جتنے آفیسر ہیں اور عملہ بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جی یہ تاریخ آگے نہیں جائے گی۔ سر کا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تو جاتے انشاءاللہ جی اسی بجٹ، اس کو لمبا نہیں کریں گے آپ کو، وہ ہو جائے گا انشاءاللہ جناب، ہم کو فکر نہیں کرنی ہے آپ نے، وہ آ جائے گا۔ اور جہاں تک گاڑیوں کا تعلق ہے وہ چونکہ میرے بس سے ذرا اوپر کی بات ہے، اور شیڈ تو جو ہے تو پہلی پریورٹی ہے، وہ ہم انشاءاللہ وہ بھی ان قریب دسمبر سے پہلے بلکہ گرمی مکن تو پہلے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ان کا شیڈ جو ہے وہ شروع کروا دیجیے، وہ آپ کا ہو گیا۔ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے تاجران کا، وکلا کا اور آپ لوگوں کا، یہ بالکل دریا ٹپو سے نال بیٹھے، بلکہ سارے بال بچے تو شاید روٹی کھاؤن صحیح ویندے ہو سن تو صحیح آ گیا کرو صحیح، تو سب کو خوشی ہو سی ضرور نہیں رکھی ہوئی ہے جناب۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے استاد محترم خواجہ معیز صاحب مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ آپ انجمن تاجران نے کہہ دیا ہے جاوید صاحب کی، جی بالکل جناب، یعنی اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ اور آج کل تو ویسے ہی حکومت کا، وزیر اعظم صاحب کا جو ایک ویژن ہے اس میں یہ ہے کہ جی، اور یہ درخت جو لگیں گے انشاءاللہ جی آپ کا ہی یہاں کا انوائرمنٹ اچھا ہوگا۔ ایک شجر جو اگتا ہے، ایک سانس ہمارے چلتی ہے، ایک شجر کے گرنے سے ایک جان ہماری گرتی